جس طرح پیاسا مر رہا ہے، ہر قسم کے مشروبات تو ہاتھ دو بیٹھا ہے اس مہینے دے اندر، اس غریب نے ساری زندگی اس میں ٹچ ہی نہیں کی۔ یہ ہمدردی دلاندا ہے، مساوات دا درس دیندا ہے کہ انہاں غریباں دے نال ہمدردی کرو، مسکیناں دے نال، یتیماں دے نال ہمدردی کرو، انہاں نو اپنے جس طرح اپنے واسطے پسند کر دو انہاں واسطے بھی پسند کرو۔ دستے نے کہ روزہ تانوں ناداراں دا ہمدرد اور دوسرا دا غم گسار بنا دیندا۔ اور پھر تہاڈا جسم ہی پاک ہو ویندا ہے، روح پاک ہو ویندی ہے اور اندر ملکیہ صاف پیدا ہو جاندے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے، میں ایک دفعہ کملی والے دی بارگاہ حاضر ہویا نا، رسول معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ دی بارگاہ بے کس پناہ کے گیا نا، تو میں نے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی ھذا جبریل یقرئک السلام، اے علی جبرائیل علیہ السلام نے تینوں سلام کہہ رہے ہیں۔ علی جبرائیل علیہ السلام تینوں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو میں عرض کی تھی علیک و علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ سے بھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی سلام ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا ادنو منی فدنوت منہ، میں نے کملی والے نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، اس وقت روزے فرض نہیں ہو رہے، فرمایا قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ تو میں قریب ہوا تو فرمایا اے علی جبرائیل امین تینوں کہہ رہا ہے کہ ہر مہینے دے 3 دیہاڑاں دے روزے رکھے گا، اگر اسی چو پہلے دن دا روزہ رکھے گا نا اللہ تعالیٰ تینوں 10,000 سال تیرے گناہ معاف فرما دے گا، اور 10,000 سال دی عبادت دا ثواب تیرے کھاتے اللہ رب العزت لکھ دے گا پہلے دن دا روزہ، اور دوسرے دن دا روزہ رکھیں گا اللہ تعالیٰ 30,000 سال دی عبادت دا ثواب تیرے کھاتے لکھ دے گا، جب تیسرا روزہ رکھیں گا تو 1,00,000 سال دی عبادت دا ثواب رب تینوں عطا کر دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ثواب لی خاصتا ام للناس عامتا، جڑے ہون نا لجپال، جڑے ہون نا لجپال، جو انہاں نو چیز مل رہی ہوے نا کہ وہ اپنے تے اکتفا نہیں کرتے، وہ سوچتے نال دوسرے دا بھی فائدہ ہو جائے۔ جڑے ایو جے بندے ہون نا وہ اپنا صرف نہیں کرتے، وہ ہمیں نال دوسرے دا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آپ نے عرض کی تھی ھذا ثواب لی خاصتا ما، یا رسول اللہ یہ ثواب خاص میرے واسطے ام للناس عامتا، یا عام لوگوں واسطے ہے؟ عام لوگوں بھی اس کا ثواب ملے گا؟ تو میری کملی والے نے فرمایا یعطیک اللہ ھذا الثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، اے علی اس کا ثواب تینوں بھی ملے گا اور تیرے تو بعد جڑا اس سے عمل کرے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، آپ کو پوچھا گیا ایام بیض دے روزے میرے آقا دی بارگاہ کر کیڑے نے؟ عرض کی تھی ہر مہینے 13، 14، 15 اسلامی مہینے 13، 14، 15۔ اور پھر فرمایا حضرت علی نے میرے کو کسے پوچھا نا اس کو ایام بیض کیوں آتے نے؟ ایام بیض آدن سفیدی کو، ایام دنہ کو، یعنی سفیدی دے دنہ دے روزے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب نے زمین پہ اتارا نا تو اس وقت آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھی سورج کی گرمی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر سفید ہونا چاہتے ہو تو یہ روزے رکھو 13، 14، 15۔ آپ نے فرمایا میں رکھے، پہلا روزہ رکھا تو تھوڑا جا جسم دا حصہ سفید ہو گیا، دوسرا رکھا تو اس نالو زیادہ سفید ہو گیا، تیسرا رکھا تو سارے جسم سفید ہو گیا۔ تو سامعین دی وقار روزے دی تاریخ، روزہ عربی زبان صوم آدن روزے جس کا معنی ہے رک بننا، اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی دے اندر لکھتے ہیں کہ الامساک عن المفترات
مع اقتران نیت به من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دی نیت نال طلوع صبح تو لے کے غروب آفتاب تک ہر چیز دی کھان پیون دی چیز تو اور ہر قسم دے گناہ تو بچ جانا اس نو روزہ۔ اور ہن روزے دی حکمتاں نے اللہ رب العزت نے روزہ کیوں بنایا؟ اس دی حکمتاں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بناؤں والا، یعنی انسان و فرشتہ نو مخاطب فرمایا اے میرے ملائکہ میں اپنا نائب یعنی انسان زمین تے بھیجن والا۔ فرشتہ عرض کیتی اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہ یا اللہ تو انہاں نو بھیجدا جڑا زمین تے خون ریزی کرن گے، فساد کرن گے، فتنہ کرن گے، انہاں نو بھیجدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاندا ہوں تسی نہ جانو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام اور انہاں دی اولاد تے روزے فرض کیتے نا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور انہاں دی امت دی روزے رکھتے رہے، اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک ماہ دے روزے فرض ہوئے تاکہ ملائکہ نو اس حکمت دا علم ہو جائے۔ کیڑی حکمت کہ میں آدم نو کیوں پیدا کیتے؟ ملائکہ جنہاں دے اندر کھاون پیون اور خواہشات نفسانی دی کوئی چیز کوئی لالچ نہیں ہے، کھاون تو پاک پیون تو پاک ہر چیز تو پاک، اور یہ انسان دے اندر اللہ تعالی نے پا چھوڑی، انسان کھاندا ہے پیندا ہے خواہشات نفسانی بھی رکھدا ہے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات رکھدا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرشتیاں نو دکھایا کہ او میرے ملائکہ تسی کہندے سی کہ خون ریزی کرن گے، زمین تے فساد کرن گے، ہن آؤ رمضان دا مہینہ آ چکا ہے، جس حکمت نو رب نے روزے بنائے، رمضان دا مہینہ آ چکا ہے، بندے نو اختیار ہے، بندے دے سامنے پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، افطاری دا وقت ہے، سب کچھ سامنے پیا ہے، فروٹ لگے ہوئے نے، ہر قسم دا کھانا پیا ہے، ہر قسم دی نعمتاں پیاں نے، لیکن بندہ میرے حکم دا پابند ہے، بندہ میرے حکم دا پابند ہے، میری حکم عدولی نہیں کر رہا، ادھے اذان جب تک نہ ملے گی میرا ہوکا نہیں آئے گا، اس وقت تک میرا بندہ روزہ افطار نہیں کرے گا۔ او ملائکہ دیکھو میرا بندہ کیویں صبر کر کے بیٹھا، کیویں صبر کر رہا ہے، تسی کہہ رہے سی کہ انہاں نو نہ پیدا کراں، اور دیکھو نا سارا دن بھوکا اور پیاسا گزار کے اس کے باوجود بڑے آرام اور سکون دے نال بیٹھا ہے، میرے آرڈر دا اللہ اکبر دا انتظار کر رہا ہے کہ کدوں رب دا آرڈر آوے تے میں ایک تناول کراں۔ تو لوگوں پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری حکمت الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ چیزاں پاکیزہ لوگوں واسطے، پاکیزہ چیزاں کنہ لوگوں واسطے نے، اچھی بولو، پاکیزہ چیزاں پاکیزہ لوگوں واسطے، جنت پاک ہے، اچھی بولو، جنت پاک ہے نا، جینو شک نہ بولے، جنت پاک ہے، حور و غلمہ، اچھی بولو، حور و غلمہ پاک نے، اور اللہ دی ذات، اچھی بولو نا، جینو اجے بھی شک ہے تے پی ٹی آئی والا نہ رلا بیٹھے تے بشک شک کردا رہے، اچھی بولو، ہاں خدا دی ذات جیرا شیخ رشید رلدا رہے تو خدا دی ذات تا پاک ہے نا، خدا دی ذات پاک ہے۔ الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ چیزاں پاکیزہ لوگاں واسطے نے، جنت پاک، حوراں پاک، جنت دے باغات پاک، محلات پاک، اللہ دی ذات پاک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے للصائم فرحتان، روزے دار واسطے دو خوشیاں نے۔ ہن میں حکمت دس رہا کہ روزے دی حکمت پاکیزہ چیزاں پاکیزہ لوگاں واسطے،
للصائم فرحتان کہ روزے دار واسطے دو خوشیاں، وفرحت عند فطرہ پہلی خوشی جدو انسان روزہ افطار کرتا پہلی خوشی، اور دوسری عند لقاء الرحمن وفرحت عند لقاء الرحمن دوسری خوشی اس دن ہوے گی جس دن اپنے رحمان مالک دے نال ملاقات ہوئے، کیش ہو سی ملاقات ہو سی۔ تے رب نے فرمایا الطیبات للطیبات للطیبین، پاکیزہ چیزاں پاکیزہ لوگوں واسطے نہیں۔ اسی سارا سال گناہ کر کے اپنے جسم نو دل نو روح نو گناہاں دے نال غلیظ ترین بنا دیندے، گناہاں دے نال غلیظ ترین ہو جاندے نے، ساڈے دل سیاہ ہو جاندے نے۔ جدوں رمضان المبارک آندا ہے نا، رمضان گناہاں نو جلا چھڑیندا ہے، روزے جلا چھڑیندے نے۔ رمضان گناہاں نو جدوں جلاندا ہے نا تو انسان پاک صاف اور ستھرا ہو کے تے ہن جدوں روزے دار روزے رکھ کے دنیا تو جا رہا ہوے گا اور اللہ دی حکم عدولی نہ کر رہا ہوے گا تو پھر اسے جنت بھی ملے گی۔ فرمایا الطیبات للطیبین، جنت پا کے تو بندہ پا کے جنت جائے گا۔ اور فرمایا وفرحت عند لقاء الرحمن، رحمان دی ذات پاک ہے، اعلیٰ ہے، اولو العزم ہے، یہ اس کی ملاقات کریں گا تو پھر پاک ہو کے جانا پڑے۔ یہ روزے بندے نو آ کے پاک کر دیندے نے، روحانی جسمانی بیماریاں نو دور کر دیندے نے، جیڑیاں بیماریاں اندر لگ جاندیاں نے نا گناہ کر کے بہر کے دعا گناہ دو قسم دے ہوندے نا، ایک باطنی تے ایک ظاہری۔ کتنے قسم دے؟ ایک باطنی ہوندا ہے تے ایک ظاہری۔ ظاہری گناہ نو نماز دوندی ہے اور باطنی گناہ نو رمضان المبارک دو دے۔ اور دل نو بھی زنگ لگ جاندا ہے، دل ہے نا اس نو زنگ لگ جاندا ہے، اور اس زنگ نو دور کرن دے اللہ تعالی نے بڑے بڑے طریقے دسے نے۔ ہن اے رمضان المبارک ہے نا، اس زنگ نو دور کرن واسطے بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا اللہ تعالی نے اے ذریعہ اے وسیلہ سانو عطا کیتا ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کی رج رج کے تلاوت کیتی جائے۔ اور میرے حدیث مبارکہ ہے، دیکھو برتن نو زنگ لگ جائے نا، ریگمال یا کوئی چیز ہوگی اس دے نال اساں وہ زنگ صاف کر لینے، اور کسی لوہے نو پتھر نو زنگال لگ جائے اسی صاف کر لینے ہیں، ساری کوئی چیز موجود ہے، لیکن سوال ہے کہ دلاں نو زنگ لگ جائے، دلاں نو زنگ لگ جائے تو پھر کس چیز سے نال صاف کیتا جائے؟ فرمایا کہ برتنا واسطے یا لوہے واسطے تو آدھے ہاتھ پہنچ جاندے نے، زنگال اتر جاندا ہے، جتھے ہاتھ نہ پہنچن مومن دے اتھے محمد مصطفیٰ دا قرآن پہنچ جاندا، رمضان پہنچ جاندا ہے، اتھے درود و سلام پہنچ جاندا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی قرآن کی تلاوت کرو گے، درود و سلام پڑھو گے، نوافل ادا کرو گے، اللہ رب العزت میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر اگر انسان 2 نوافل ادا کرتا ہے، دوسرے مہینے دے فرض جتنا ثواب ملتا ہے، اگر ایک فرض ادا کرتا ہے دوسرے مہینے دے 70 فرضاں جتنا ثواب ادا کرتا، رحمت کے دروازے کھول دینا۔ جدو رمضان کا چند نظر آئے نا، آسمان دنیا تے ایک آواز لگاؤن والا آ جانا، آواز لگا رہا ہوندا ہے، یہ ہن بندے دا ظرف ہے کہ بندہ کتنا لے سکدا، کیونکہ رحمت دا مہینہ ہوندا ہے، بندہ آسمان پہلے آسمان کے آکے وہ آوازاں لگانا، صبح ساری رات، صبح شام دنے وہ آوازاں لگا رہا ہے۔ تو بندے دا ظرف ہے کہ رمضان نو برباد کرے اپنے واسطے،
برباد کرے، اپنی زندگی تباہ کرے، یہ اس کی مرضی، اور یہ بندے کا ظرف ہے کہ اس نو سن کے اس سے لبیک کر کے اس نو آواز دے وے، ہاں میں منگن واسطے آ گیا، مینو بچا لے۔ برادران گرامی قدر، آسمان دنیا تے آواز لگ رہی ہوندی کہ رحمت خدا دی پئی، آواز مار دے، رحمت خدا دی پئی، آواز مل کے پڑھو، مل کے پڑھو، مزہ آئے گا۔ رحمت خدا دی پئی، آواز، رحمت خدا دی پئی، آواز مار دے، آج جو نگار میں تینو بچا لواں، آج جو نگار میں تینو بلند آواز نال، آج جو نگار میں تینو لوگو آسمان دنیا تو آواز آ رہی ہوندی ہے، کوئی اج رات اللہ رب العزت کی بارگاہ چ معافی منگ لوے، اس کو معاف کر دیتا جائے گا۔ ہے کوئی اللہ کی رحمت کا طلبگار، اس سے رحمت کہتے جائے گے۔ ہے کہ اس کی بخشش کا طلبگار، اس نے بخش دیتا جائے گا۔ آواز لگا رہا ہوندا ہے، سارے رات آواز لگا رہا ہوندا ہے، کہندا او بندے اگر رزق منگنا چاہنا ہے، آنا اللہ دی بارگاہ چ رزق منگ لے، رب تینو رزق بھی دے گا۔ او بندے توبہ کر لے، رب توبہ بھی قبول کر لے گا۔ اے رحمت دا مہینہ ہے، رحمت منگ لے، اللہ رب العزت اپنے رحمت فرمائے۔ اور یہ روزہ ایسی چیز ہے نا، ایک مثال دے ماں زرگر کول ونجو نا، کالے کولے پائے ہوندے نا، کالے رنگ دے، وہ ایک کٹیالی ہوندی ہے، اس دے اندر نہ رکھدا ہے تو اس نو تلو اگ دیاں دوڑیاں دیندا، وہ جدوں اگ دیاں دوڑیاں لگدیاں نا تے وہ کالے کولے چمک اٹھدے نے۔ سمجھ آئی؟ کالے کولے، اچھی بولو، کالے کولے چمک اٹھتے نے۔ ہوں جدوں چمکتے نے نا، رنگ کالا ہی چمک اٹھے تے ہوں چمکے تے قیمت بھی، اچھی بولو، قیمت بھی ود گئی۔ کیوں؟ ہوں کولا نہیں رہا، اس دے نالوں کالک گردی گئی تے جیڑی خالص چیز ہے نا جس کو سونا کہندے نے وہ سامنے چمک اٹھی۔ ہن جد چمک اٹھی نا تے اس دی چمک نو ویکھ کے تائیں میں جے بج بج کے گیا یہ میں خریداں گا، یہ میں خریداں گا، یہ میں خریداں گا۔ ساڈے چ قوت کو نہیں جے خرید لوی، ویسے بجدے ہیں کہ سامنے جو پیا ہوئے چمکدا پیا ہوئے، سانو کوئی آکھے جی تسی لے لو تے اسی نہ ایک ویکری نہ دو ویکری، کئی وچ زخمی ہو وینے، کئی دوسرے پیچھے مر وینے، تے اسی وہ سونے نو چامنا ہے، اس سونے نو چامنا ہے۔ تے انجا اے رمضان المبارک دے اندر نا اے روزہ جیڑا ہے نا جسم دی کٹھیالی دے وچ آ کے نا روزہ، کیونکہ ساڈا دل تے روح گناہاں دی کالک دے نال اتنا کالا ہو جاندا ہے، اتنا کالا ہو جاندا ہے کہ کولے دی طرح۔ تے جدوں روزے دی اگ روزہ رکھیا جاندا ہے نا، بھوک دی اگ دتی جاندی ہے، بھوک دی اگ ہوندی ہے، اور پھر ریاضت مجاہدے یعنی نماز، قرآن پاک، نوافل اے پڑھ پڑھ کے، تراویاں پڑھ کے، اے
پھوکاں ماریاں جاندیاں نے، پھوکاں مار کے اس اگ نو ہور شعلے نو بلند کیتا جاندا ہے تے او جدو شعلے ہوندے نے بلند تے بندہ جدو رمضان المبارک تو ہوندا ہے فارغ تو اللہ رب العزت اس سونے دی طرح چمکا دیندا ہے، بندے نو ہر گناہ تو بچا اس سونے دی طرح چمک جاندا، بے شرط ہے کہ انسان اللہ دا بندہ بن جائے، اللہ دا بندہ بن جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دے آخری جمعہ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دستے سن تواڈے اوتے ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے جس دا پہلا عشرہ رحمتاں والا، دوسرا بخشش والا، تیسرا جہنم تو نجات والا ہے۔ اس دا ادب کرنا، اس دا احترام کرنا، روزے رکھنا ساری ترتیب نال دستے سن۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے سن کہ روزیاں دے اندر کہ جس بندے نے کسی نو روزہ افطار کرا دیتا اس نو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس روزے رکھن والے نو ثواب ملا۔ صحابہ کرام نے کہتے یا رسول اللہ ساڈے کول اتنا نہیں ہوندا کہ اسی ایک بندے نو پیٹ کر بھر کے کھانا کھوا کے روزہ افطار کریے۔ میرے آقا نے فرمایا انج نہیں، اگر کھجور دا ایک دانہ ہوے یا پھر مشروبات ہوے، دودھ دا ایک گھٹ ہوے یا پانی دے ایک گھٹ دے نال بھی تساں اس دا روزہ افطار کرا دے تو تانوں اتنا ثواب رب عطا کرے۔ اللہ تعالی نے بڑے بڑے اس دے اندر برکتاں رکھیاں، بڑے بڑے نعمتاں رحمتاں رکھیاں، لیکن انسان دا ظرف ہے کہ کتنا لے سکتا ہے۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ساقی دے رہے ہیں، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور ویکھو جدو کوئی دوست نے گھر وجے نا تو اس نو دعوت دے دوست نو، کوئی دوست اپنے دوست نو دعوت دے نا مہمان نوازی واسطے تو اس نو پہلی آ رہا ہے بھائی تو کھانا کھا کے نہیں آنا، کھانا میری طرف ہو گئی، میں تیرے واسطے فلاں فلاں چیز بنا رہا لہذا کھانا کھا کے نہیں آنا۔ تو بالکل ہی نہیں یار، جدو انسان رمضان المبارک آندا ہے نا تو ہن انسان دی ملاقات اس دوست دے نال ہونی ہے، اس دوست دے نال ملاقات ہونی ہے۔ یہ تہاڈا خام خیال ہے کہ نہیں ہونی؟ یہ خام خیال ہے، یہ غلط فہمی چاہو کہ اللہ تعالی دی بارگاہ جیسا نہیں وینا، یہ تہاڈی غلط فہمی ہے۔ اسے غلط فہمی نے ساڈے ملک دے بیڑے غرق کر دیتے ہیں۔ یہ تہاڈی خام خیالی ہے، اس دے نال ملاقات ہونی ہے۔ ملاقات پھر ہووے اس انداز وچ، وہ خود فرماوے اے بندے اتھے کھا پی کے نہیں آنا، تیرے واسطے بندوبست میں رب نے کر رکھا، اتھے نہیں کھانا پینا، ہن میں جانا میرا کم جانے، تیری پیاس ہے تو حوض کوثر جانے تے رب جانے، اگر بھوکے جنت جاوے جنت جانے رب جانے، جنت دے میوے جانے۔ بندے تو آ تو صحیح، میرے بندے تو میرا مہمان ہے، تیری میں دعوت کر رہا، تو واپس آئے گا جے اگر اللہ رب العزت دی فرما برداری ہو سی، محبت ایسی تو پھر روزے رکھے ہو سن تو اس دن باب الریان ایک دروازہ ہے، باب الریان ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان، اس دروازے تو صرف روزے دار گزریں گے، صرف روزے دار اور کوئی نہیں گزرے گا۔ ہن جدو گزرن گے نا، گزرن وقت اللہ رب العزت انہوں نے یا اس دروازے جویں گزرن گے انہوں دی پیاس ختم ہو جائے گی، یا ایسا مشروب انہوں کو پلایا جائے گا آب کوثر وچوں، انہوں دی پیاس ہمیشہ واسطے ختم ہو جائے گی۔ ہن جدو گزر کے اگے جاون گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں میرے بندہ واسطے دسترخوان لگا دے گے، ہر قسم دی نعمت، ہر قسم دی نعمت جیڑی دنیا وچ بھی ہوے اتھے بھی ہوے، دنیا والا وچھی نہ ہوے، اس دسترخوان وچ موجود ہو۔
آواز آئے گی اے روزے دارو جتوں جی چاہے مرضی کھاؤ، دسترخوان سے لینا لگیاں ہوسن، روزے دار جڑے ہوسن عرض کرن گے مولا اسی اس واسطے روزے نہیں رکھے، مولا اس واسطے بھوک اور پیاس نہیں برداشت کیتے۔ آواز آئے گی پھر کس چیز واسطے؟ روزے دار دسن کے مولا دنیا کے سنیا سی، کملی والے نے فرمایا سی کہ رب فرماندا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ مولا دنیا میں سنیا سی کہ اللہ تعالیٰ روزے دار دو خوشیاں عطا کردا ہے۔ پہلی خوشی جدو روزہ افطار کرتا ہے تو مولا دوسری خوشی ایسی کہ رب دے نال ملاقات ہوے گی۔ مولا انہیں نعمتاں واسطے نہیں، انہیں کھانیاں واسطے نہیں، انہیں جنت و دوزخ واسطے نہیں رکھے بلکہ تیرے دیدار واسطے رکھے سن۔ مولا کی تیرے دیدار کے طالب اپنا دیدار کرا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا سارے حجابات ہٹا دے، وہ سارے حجابات دور ہو جاون گے، رب دیدار کرائے گا۔ روزے دار آمنے سامنے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اور باب الریان چو داخل ہونے جاون گے اور دیدار کرتے جاون گے۔ تو سامعین جی وقار جب قبر چو انسان اٹھے گا نا، میرے آقا نے فرمایا روزے دار کی قبر وچ بھی قیامت والے دن اٹھن تو پہلے رب خوشبواں بھر دے گا، اور قبر سے باہر نکلے گا اس کے منہ وچوں خوشبو آئے گی۔ حشر دے میدان میں چلے گا، جس طرف جائے گا خوشبواں دے ہلے آوان گے، اور ایک سمیل جیڑی آندی ہے روزہ رکھ کے ساری ساری رات جیڑی سمیل آندی ہے منہ وچ، فرمایا اے سمیل اللہ تعالیٰ نو کستوری نالو زیادہ پسندیدہ، اللہ تعالیٰ نو زیادہ پسندیدہ ہے کستوری نالو۔ اور پھر میں آخر دے اندر عرض کراں گلاں بڑیاں نے، میں 5 خصوصیات کو اندساں جیڑیاں اس رمضان المبارک کے حوالے نال اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ نو عطا کی۔ 5 خصوصیات اس رمضان المبارک کے حوالے نال اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ نو عطا کی۔ یعنی پہلی خصوصیت، پہلی یہ کہ رب نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن دی جڑا روزے دار ہے اس دی منہ دی بدبو اللہ تعالیٰ نے کستوری نال بھی اچھی لگی۔ اور دوسری خصوصیت فرمایا، دوسری خصوصیت ہے کہ جدو روزے دار روزہ رکھتا ہے طلوع صبح تو لے کے غروب آفتاب تک، یعنی جدو روزہ شروع ہوتا ہے اس تو لے کے غروب آفتاب تک دریا دیا مچھلیاں اس بندے دی بخشش اور مغفرت واسطے دعا مانگ رہی ہوں، اس روزے دار دی بخشش واسطے دعا مانگنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نمبر 3 جنت نو راستہ کرتا ہے، سنوارتا ہے، جنت نو خوبصورت بناتا ہے، سارا سال بناتا ہے۔ کیوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے کہ امت مصطفیٰ دے روزے رکھنے نے انہاں واسطے جنت نو سنوارا جائے، جنت سنور جاندی۔ نمبر 4 سرکش شیطان قید ہو جاندے نے، شیطان قید ہو جاندے نے۔ نمبر 5 رمضان شریف کی آخری رات روزے داراں دی بخشش کر دی جائے، آخری رات روزے داراں نو بخش دتا جاندا ہے۔ میں روزہ روحانی علاج بھی ہے، بیماری کا علاج بھی ہے، ہر رات اس میں مغفرت بھی ہوندی، لیکن کوئی چیزاں ہیں جیڑیاں سمجھن دے نال تعلق رکھدیاں نے، وہ میں ضرور تانوں میں دسنا چاہوں۔ صرف اور صرف روزے دا مقصد یہ نہیں
کہ روزہ رکھیا بھوک اور پیاس کٹنی، یہ روزے دا مقصد ہی نہیں۔ بھوک اور پیاس کٹنی ہے نا، باقی کا منیار کرنے نے، نماز نہیں پڑھنی، تولنا گاٹے، اگر پورا ہی تولنا ہے تو قیمت ڈبل لینی، جھوٹ بولنا ہے، برائی دیں چل کے جانا ہے، اس دے نال کنا دے نال گانے سننے نے، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ ڈالے، میرے آقا نے فرمایا روزہ ڈالے، لیکن اس واسطے جس نے عمل کیتا ہے۔ اور زبان دا بھی روزہ ہے، ہاتھاں دا بھی روزہ ہوندا ہے، اکھیاں دا روزہ ہوندا ہے، کناں دا روزہ ہوندا ہے، پیراں دا روزہ ہوندا ہے۔ صرف پیٹ کا روزہ نہیں کہ بھوک اور پیاس گزار دیتی روزہ رکھ لیا، نا، ہر چیز دا روزہ ہوندا ہے۔ اور زبان دا روزہ کیے بھی کہ کسی نو گالی نہ دیتی جائے، کوئی اگر لڑ بھی پوے اس تو کنارہ کشی کرو، اتنا عرض کرو یار میرا روزہ ہے مہربانی فرما، کنارہ کشی کرو، اور ذکر الہی کرو، تلاوت قرآن پاک کرو، اس نو روزہ آتے ہیں، زبان دا روزہ۔ اور حضور سے درود و سلام پڑھو، رج رج کے نوافل ادا کرو۔ یہ نہیں کہ دن کو بھوک اور پیاس گزاری، سارا دن ستا رہا، رات ساری رات والی بال کھیل کے جوئاں دے گزار دیتی، جوئے لائی، سود خوراں نال بیٹھا رہا، سود خور سود کھاندا رہا، اس نو روزہ نہیں کہندے کہ یہ تیری بھوک اور پیاس، اس میں کوئی اجر بھی نہیں۔ این تو اپنے آپ کو بھوک اور پیاسا رکھ لے، ہاں اپنی زبان میں پاک رکھ، ذکر الہی کرتا رہا، اگر فارغ بیٹھا ہے ہاتھ کوئی تسبیح لے لے، درود و سلام پڑھتا، اور پھر پیٹ کا روزہ ہی کہ رزق حلال کھاؤ، پیٹ کا روزہ حلال رزق کھاؤ۔ آج کل دکاندار بڑا حلال کھا رہے ہو، کیونکہ مسلمانوں دے ساڈے ملک پاکستان ایک خصوصیت، ایک خاص ایوارڈ ساری ملک پاکستان کی پھر کوٹ چاندنا دے دکانداراں نوں اس چیز دا ایوارڈ دینا چاہیے کہ جدوں بھی رمضان المبارک آیا نا، انہاں دی پرانی تو پرانی چیز ہی پئی ہے نا، اس دا ریٹ آسماناں تک چلا جائے گا۔ کتنے دن کھا لو گے دسو، قبر وچ نہیں جانا، کتنا دن کماؤ گے، کتنا دن کھاؤ گے، کتنا نو کھواؤ گے، آخر جانا کدھر ہے؟ کدھر جانا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جتنا بھی کما لاؤ، گھر دے گھر بھر دے وہ، کمرے بھر دے وہ، سب کچھ بھر دے وہ، یاد رکھنا ایک بادشاہ ہے، اس نے بڑا خوبصورت محل تیار کرایا، بڑا خوبصورت محل تیار کرایا، سونے زیورات چاندی دے نال مزین کرایا، ہیریاں دے نال مزین کرایا، اور نال آرڈر دے دیتا خبردار میرے محل وال کوئی بھی ویکھے گا نا تو میں اس نو قتل کر دوں، جیڑا ویکھدا جس نو قتل کر دیتا جائے۔ ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل خوبصورت جوان محل ارد گرد پھر رہا اور نال محل بڑا انہیں غور غور کے ویکھ رہا، گور گور کے ویکھ رہا۔ دو بندے آئے، او بھائی لگا جا بادشاہ بڑا ظالمی قتل کر دے گا، وہ کہندا مینوں نہیں مار سکتا بادشاہ، مینوں کچھ نہیں کرے گا۔ وہ گئے بادشاہ دے کول، دسیا بھائی اس طرح دا جوان ہے، اسی بڑا منع کیتا، وہ کہندا بادشاہ مینوں نہیں مارے گا۔ وہ دو جوان بھیجے، کڑیل جوان، جاؤ اس نو قتل کر دے، وہ جویں آئے اس نے دوواں نو مار سکتا، اس جوان نے دوواں نو مار دیتا۔ پھر دو جوان آئے، پھر دوواں نو مار دیتا۔ پھر بادشاہ آپ آیا، نیام وچوں تلوار نکالی، کہندا ہو نوجوان تو ہوندا کون ہے میرے محل وچ آن والا؟
اور ویکھتا میرے بندے نو بھی ماریا ہے. آپ نے فرمایا مینوں ملک الموت کہندے نے، میں اسرائیل ہاں، تیری موت بن کے آیا ہاں، میں تینوں لیاؤن آیا ہاں جس محل واسطے تو میرے نال لڑنا چاہنا ہے، اور اسے محل تو باہر تینوں میں مار کے جاواں. بادشاہ کہنے لگا خدا را، ہاتھ کمبن لگ گیا، تلوار چھٹ گئی. کہنے لگا خدا را مینوں بچا لے، تھوڑی جی مہلت دے لے، چند لمحے مہلت دے چا، میں اپنا نو مل لواں، وصیتاں کر لواں. وہ کہنے لگے تینوں مہلت دینی ہو گیا، کیوں بلاواں؟ کوئی مہلت نہیں. وہ دکانداروں سن لو، جدوں خدا دی بارگاہ چ آواز آ گئی نا مہلت نہیں ملے گی، ادھے مہلت نہیں ملے گی. عدل اس کا اتنا ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے، اس غریباں دے منہ چو افطاری کا لقمہ نکال رہے ہو نا، اس کا عدل بڑا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے. جدو اس تانوں بلایا نا تہاڈی آواز میں چھکیا تو پھر یہ تہاڈا سب کچھ اتنے رہ جائے گا، پھر اگے حساب دیندا پھردا. خدا را آج تو توبہ کر لو. غریب کو افطاری کا نوالا نہ کسی. اگر چند روپے ہیں چلو امیر کو تسا لے لیندے ہو، اس نالو ڈبل، اس کو چند روپے ہیں کلو لینا چاہتا ہے، روپیہ جو گھٹ ہوندا پیا 5-10 روپے گھٹ ہوندے پن، تسی صدقہ جاریہ کر کے اپنی طرف پا ایسے اندر تانوں اللہ تعالی اجر دے گا. اس نو کہندے نے حلال دا، حرام نہ کرو، ناجائز نہ تولو. ہن کان دا روزہ ہے، کان دے نال تساں سونیاں تلاوتاں سنو، اچھے اچھے خطبات یا تقریراں سنو، نعتاں سنو. اے نہیں کہ روزہ چھوڑیا افطار ہونے تو بعد تسی کنا دے نال لیڈاں لا لئیاں گانے بجانے سنتے رہو. نا یہ غلط ہے، پھر اس روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو پھر اس دے نال کسی دی غیبت نہ سنو، کان دے نال کسی دی غیبت نہ سنو. میرے آقا نے فرمایا التغاب والمستمع شریکان فی الاسم، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سنن والا دونوں شریک نے، دونوں گناہ دے اندر شریک. غیبت نہ سنو، کوئی کر رہا ہے اس کو منع کرو. اور ہاتھ اور پیراں دا روزہ، ہاتھاں دے نال قرآن پاک پکڑو، حضور دی سیرت دی کتاباں پکڑو، فقہ دی کتاباں پکڑو، تلاوت کرو، حضور دی محبت پڑھو، اور تسبیح پکڑ لو کہ درود و سلام پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرو، استغفار سے ذکر کرو. اور اس ان ہاتھاں دے نال کوئی غلط چیز نہ پکڑو. یہ ہاتھاں دا روزہ ہے. اور پیراں دا روزہ کسے اللہ دے گھر وال چل کے جاؤ، مسجد چل کے جاؤ، قرآن پڑھو، تاکہ قیامت والے دن گواہی دین مولا کہ اتنے گناہ کیتے نے، لیکن ایک مہینہ ایسا بھی آیا ہے کہ جدوں ہر چیز بند ہو گئی تو مولا تیرے گھر وال دوڑ دوڑ کے جاؤں، قرآن پاک پڑھدا سی، تلاوت کرتا سی، یہ بھی گواہی دے. اور پھر دل اور دماغ دا روزہ، اکھیاں دا روزہ، اپنی نظر نو جھکا لو، کسے غیر محرم ول اپنی نگاہ نہ اٹھا. یہ روزہ اکھیاں دا روزہ ہے. کسی ایسی برائی والے پاسے نہ ویکھو اکھیاں دے روزے نال. کیوں کہ ہر چیز دا روزہ ہے. اکھ دا روزہ دل اور دماغ دا روزہ ہے. دل اور دماغ دے نال غلط سوچ نہ سوچو، غلط سوچ نہ سوچو کسی دے بارے. تو سامنے جی وقار یہ روزے دا ایک حسن ہے. جس وقت انہاں ساری چیزاں دا روزہ ہوئے گا تو پھر روزے دا اپنا ایک حسن ہوئے گا. جدوں رمضان المبارک گزر جائے گا نا، یقین جانو ہر بندے دے چہرے تے اللہ دے انوار و تجلیات روشن نظر آ رہی ہیں، بشرط ہے کہ رمضان المبارک نو جویں میں دسیا ان گزارا.
اگر ان گزرے گا تو اللہ رب العزت بڑا کرم فرمائے گا، اپنے انوار و تجلیات فرمائے گا۔ دیکھو نا ہن اسی ایک طرفوں اسی خوش ہے کہ خدا بارش دے رہا ہے، دوسرے طرفوں کسان بھائیوں کو پوچھو نا اس بارش میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، فصلیں تیار ہو چکی ہیں، فصلیں پک چکی ہیں، ہن فصل چاون تے آئی نا اور رب چاہے تا انوی کڈ لیندا ہے، تیرے منہ چوں ہی نوالا چھک لاوے ہیں، او چاہے تے تیرے منہ چ چھکا ہویا کسی ہور دے منہ چ گیا ہویا اتھوں نکال کے تیرے منہ چ پا دے۔ خدا را اے مہینہ جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ، ذکر اذکار کرو، معافیاں منگو اور نالائق لوگوں کو بھی معافی منگو کہ مولا ایسے جائے نالائق حکمرانوں تو بھی پناہ دے دے، ایسے نالائق لوگوں تو بھی پناہ دے دے جڑے اللہ اور اس کے رسول دی حرمت نو بھی نہیں جانتے، انہاں تو بھی پناہ دے۔ مولا سی کمزور ہے، سانو اپنے گناہاں دی معافیاں عطا کر، آئندہ سا گناہ نہیں کریں گے، شاید کہ تواڈے ہت دی سنی وے اللہ رب العزت اے جڑا زحمت بن کے بارش نازل ہو رہی ہے انہاں زمینداراں کول پوچھو جنہاں دی محنت ہوئی ہوئی اے زحمت رحمت بن جائے، دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ مولا کائنات سانو رمضان المبارک کا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا